بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة للحافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 141 سے پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 51 جی شیخ شروع کریں. ما دلیل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير، یہاں سے پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن الجعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. ما يدخل في مرتبة كتابة المقادير؟ سؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب: يدخل في ذلك 5 من التقادير، كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. دليل التقدير الأزلي: ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما مضاف الیہ بنائیں. ما دلیل التقدیر ما دليل تقدير الأزل؟ قال الله تعالى. الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. كل شيء، مقادير كل شيء
حتى تقوم الساعة الحديث في السنن تقوم الساعة الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن الحديث في البخاري وغير ذلك كثير. اور پڑھیں شاہ؟ بس کافی ہے جی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ آج اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں حلقہ نمبر 51 سوال نمبر 141 پڑھ رہے ہیں. ما دلیل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير. تو یہ اب ہم لوگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایمان کے ارکان میں چھٹے رکن کو پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے القدر. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس پر ایمان رکھنا، اس میں اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. تو اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یقین رکھنا کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کی جانب سے لکھا ہوا ہے، یہ اسی کی چاہت کے مطابق یہ ہماری زندگی میں یا یہ خوشی یا یہ بھلائی یا یہ مصیبت آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں. تو یہ 4 مراتب ہیں تقدیر کے: العلم والمشیئة، العلم والکتابة والمشیئة والخلق. یہ 4 مراتب ہیں. اب یہاں پر ایک ایک مرتبے کی وہ دلیل دے رہے تھے. پہلی مرتبہ جو سوال ہوا اس سے پہلے سوال نمبر 140، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ما دلیل المرتبة الاولى وهي الایمان وہی الایمان بالعلم. اور اب یہ دوسرا جو مرتبہ ہے الایمان بکتابۃ المقادیر، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے، اس کا بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب. یہ ساری چیزیں، ساری باتیں جو ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں، موجود ہے. مزید اس کے دلائل میں دیکھیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کے اندر فرعون کا یہ سوال تھا کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا کیا ہوگا. تو آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا علمها عند ربی فی کتاب. وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں. اب مجھ سے پوچھ کے اس کا جواب مجھ سے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. اور جب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے تو نہ وہ بھولے گا اور نہ اس کے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں ساری چیزیں. اس کا پتہ دیکھیے اس آیت سے ملتا ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کسی کا حمل ٹھہرتا ہے اور کسی کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اور کسی کو عمر دی جاتی ہے، کسی کو عمر میں کمی کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے. اور یہ اللہ رب العزت پر آسان ہے. یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ انسان ایک سے زیادہ چیز کو یاد نہیں رکھ سکتا. بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بعض چیزیں بھول جاتا ہے، بعض چیزیں یاد رہتی ہیں. ایسا اللہ رب العزت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں نہ بھولے گا نہ اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائیں گی، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ کر بھی رکھی ہیں. اب دیکھیے حدیث کے ذریعے سے اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تقدیر لکھ رکھی ہے. کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی نفس اللہ رب العزت نے اس کی جنت میں جگہ ہے اور جہنم میں. جنت اور جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ لکھ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ یہ آدمی بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا. اس سے پہلے بھی حدیثوں میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں ہر انسان کے لیے جگہ بنائی. اب اس کو پتہ چلے گا، اگر وہ جنت میں جائے گا تو جہنم میں اس کی جگہ دکھائی جائے گی تاکہ وہ شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا احسان مند رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نجات دی. اگر وہ جہنم میں چلا جائے تو اس کو اس کے افسوس میں مزید اضافے کے لیے اس کو جنت میں اس کی جگہ بتلائی جائے گی تاکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو کہ اگر میں اچھے اعمال کیا ہوتا تو جنت میں اس جگہ کا مستحق بنتا. تو یہ چیزیں یہاں پر بھی دیکھیے ذکر ہو رہی ہیں. وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. اللہ نے جنت اور جہنم میں اس کی جگہ لکھ رکھی ہے، اور یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ یہ انسان کیا بنے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. یہ واما الذين سعدوا ففي الجنة، تو بدبخت کون لوگ ہیں؟ جو جہنمی ہوں گے. اس آیت میں اس کو واضح کیا گیا ہے. جو لوگ خوشبخت ہیں وہ جنتی، جو جنتی ہیں وہ خوشبخت ہیں. جو بدبخت جن کا ذکر ہوا ہے شقاوت سے، وہ لوگ جہنمی ہیں. اب اسی حدیث میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی ہے. سراقہ ابن مالک بن جعشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو دین کے تعلق سے واضح کر دیجئے، بتلائیے اس قدر کھول کر کہ اب تک ایسا گویا کہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے. کأننا خلقنا الآن، آپ یوں سمجھیں کہ اب ہم لوگ پیدا. فیم العمل، اب ہم لوگ جو عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر ام فیما نستقبل. کیا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کی روشنائی جو سوکھ گئی تو کیا اس کو اسی کو ہم کر رہے ہیں؟ ام فیما نستقبل، یا بالکل ایک اثر نو ہم ایک نیا کام کر رہے ہیں جو لکھا ہوا نہیں ہے. آپ نے کہا لا، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کام کرو گے وہ لکھا ہوا نہیں، بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آج ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی تھی. اللہ نے اس کو لکھ کر بھی محفوظ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی تخلیق کی اور اس کو اس کی شکل دی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں اور اسی کو ہم کر رہے ہیں. تو پھر وہ پوچھتے ہیں ففیم العمل. اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے، وہی ہو رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم لوگ خاموش کیوں نہ رہیں؟ تو آپ نے کہا اعملوا فکل میسر، عمل کرو، کیونکہ بالکل ہر انسان کو اللہ تعالیٰ وہ راہ آسان کر دے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. وفی روایت کل عامل میسر لعملہ، اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کے لیے اس عمل کو آسان کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر کچھ جو گمراہ فرقے ہیں تقدیر میں، جو گمراہ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ الامر انف، کہ معاملہ بالکل اثر نو، جب ہم کرتے ہیں تو ہی اللہ کو پتہ چلتا ہے. قدریہ انہوں نے یہ کہا جیسے اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آج جب تک ہم نہیں پڑھے اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی. نعوذ باللہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی وقت علم ہوگا جب یہ کام ہم کر دیں گے، اس کے بغیر اس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جی، تو جو فرقے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی علم ہوا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں،
تو یہ بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، حمل جب ٹھہرتا ہے اس وقت بھی اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا یہاں اس وقت میں یہ بات یہاں ان کے یہاں ہوگی. جب ولادت ہوگی تو بھی اللہ رب العزت کو اس سے پہلے ہی سے اس کا علم. ایسا نہیں کہ جب وہ بات ہو جائے تو وہ اللہ کے علم میں آئے گی. کیوں؟ اس میں سب سے بڑی گمراہی کیا ہے مشائخ؟ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی چیز اس وقت جب وجود میں آ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اگر یہ کہیں گے تو اس سے کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ اللہ کا تو ہر چیز کا علم ہے نا شیخ. ٹھیک ہے، اب جیسے قدریہ کہہ رہے ہیں یا قدریہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز واقع ہو کر وجود میں آ جاتی ہے اس وقت اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. اگر ایسا کہیں گے تو اس سے کیا خرابی کیا لازم آ رہی ہے؟ اس کو مزید واضح کر کے بتائیں. پہلے سے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، دوسری بات اور مزید اور ایک آدھ پہلو کو واضح کریں. دیکھیے اگر ایسا ہو تو پھر بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے اگر بولے تو بہت سارے بگاڑ پیدا ہوں گے کہ جو ہے نا. چلیے ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے. میں خاص کر اس چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک چیز وجود میں آتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تب ہم اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آج یہ حادثہ ہوا ہمارے آنکھوں کے سامنے. حادثہ جب ہو گیا تو اس کا علم تو ہم کو ہو جائے گا. تب تو پھر اللہ کے اور ہمارے علم میں کیا فرق ہو جائے گا؟ جب اگر ایک چیز وجود میں آ جائے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں یہ بات آ گئی. اب اللہ تعالیٰ بھی اگر وجود میں آنے کے بعد اگر اس کو جانے گا تو پھر خالق اور مخلوق کے علم میں کیا فرق ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، صحیح بات. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. تب تو ہم یعنی مخلوق جو چیز ہے وہ اس وقت جانتی ہے جب وہ چیز وجود میں آ جائے، اور اللہ رب العزت کو اس کا علم اس وقت سے ہوتا ہے جب ابھی یہ چیز وجود میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے یہ ساری چیزیں لکھ دی. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جی قدریہ کی جو گمراہی ہے یہ سب سے بڑی گمراہی. اس طرح ان لوگوں نے جو بھی باتیں اس میں گھڑی، اب اس کو یہ ایسا مسئلہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک معمولی مسئلہ ہے اس میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھے. نہ، یہ ایمان کا رکن ہے. یہ اسی لیے اس کو ایمان کا رکن قرار دیا گیا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایمانیات کی بنیاد ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر جو پوری طرح کنٹرول ہے، یعنی یہ بندہ کب کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، کیا کرے گا، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے، اس پر یقین رکھیں گے، تبھی آپ کا ایمان تقدیر پر مکمل ہوگا، ورنہ تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ اب دیکھیے اس کے اندر ایک اور چیز ہے. لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں وہی سوال جو صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا تھا کہ جب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر کیوں عمل کریں ہم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ کیا جواب ہے؟ اللہ کے رسول کا کیا جواب ہے؟ کل عامل میسر لعمله. ٹھیک، اللہ کے رسول نے اس کے علاوہ جو اور ایک روایت ہے اس میں اس سے پہلے سے اس کے پہلے میں وہ کیا ہے؟ جی اعملوا فکل میسر. خلاص یہ بات ہے.
کسی کو یہ سوال کر کے خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سوال بھی ہوا تھا، اللہ کے رسول نے جواب بھی دیا تھا. یہ جو لوگ آج کل شبہات پیدا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ہماری طرح آج تک کسی نے تقدیر کے معاملے میں نہیں سوچا، یہ جو لوگ جتنا سوچے اور جتنا بھی سلف صالحین کے طریقے سے ہٹے، اسی قدر گمراہی کے گڑھے میں جاتے رہے. جن لوگوں نے تقدیر کے معاملے میں گمراہی کی راہ اختیار کی، ان کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ دیا. اب دیکھیے، صحابی نے بالکل واضح سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب لکھی ہوئی چیزیں ہیں تو ہم کیوں عمل کریں؟ آپ نے کہا اعملوا، بس آپ عمل کرو. نتیجہ بالکل جو انسان اچھائی کرنا چاہ رہا ہے، اچھائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی کو آسان کرے گا. اور جو ایسا نہیں ہے، اس کا معاملہ برعکس ہے، اس کے لیے برعکس ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. یہ چیزیں واضح کر دی گئی. تو اس طرح کسی کے لیے بھی تقدیر میں لکھا جانا ترک عمل کے لیے، عمل کو چھوڑنے کے لیے، یہ ایک دلیل یا ایک حجت نہیں بنے گا. واضح ہے مشائخ؟ کل سوال کے ساتھ آپ سمجھا ہے وہ بہترین تھا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حق میں تقدیر میں دیا ہے وہ تو آپ کو نہیں معلوم ہے. ایوہ جی، یہ بات بھی ٹھیک ہے. آپ عمل کر سوال کے ساتھ بہترین انداز میں سمجھا سکتے ہیں سوال کے ساتھ. جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بات جو شیخ اب یاد دلا رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہ اگر کہتا ہے کہ نہیں، میری تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے. آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ کل آپ کی تقدیر میں کیا ہونے والا وہ آپ کو ہی نہیں پتا. لیکن آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں کل جو کام کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے تیاری کروں گا، اس کے لیے حرکت اور عمل کروں گا تو ہی اس کام کا ہونا ممکن ہے. آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ آج ہی سے ذہن بناتے ہیں، اس کے جو وسائل ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ کام پورا ہو جائے گا. آپ کسی جگہ جانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے ٹکٹ خرید لیا، آپ اسٹیشن تک گئے، ایئرپورٹ تک گئے، ساری تیاری کی، وقت پر پہنچے، سب ہوا. لیکن اس کے باوجود آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ اپنے دماغ میں یہ چیز بیٹھائے ہوئے ہیں، میں اپنے تقدیر کے اعتبار سے بھروسہ کر کے اگر گھر میں بیٹھا رہوں گا تو میں کبھی فلائٹ نہیں پکڑ سکوں گا، میں کبھی سواری ٹرین نہیں پکڑ سکوں گا. مجھے کرنا یہی ہے کہ مجھے اس کی تیاری، ترتیب، اس کی کاروائی کرنا ہے، تبھی میرے منزل پر پہنچنے کے امکانات ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے. جیسے صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا میں توکل کر کے میں خاموش نہ رہ جاؤں، میں اونٹ کو چھوڑ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلها وتوکل علی اللہ، جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرو، اس کے بعد پھر تم اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو. تو اسباب کا اختیار کرنا تقدیر کے منافی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تقدیر ہی کا حصہ ہے. تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ سارے اسباب اختیار کریں گے، آپ ٹکٹ بھی خریدیں گے، آپ بر وقت جو ہے ایئرپورٹ پہنچیں گے، ٹرین اسٹیشن پہنچیں گے، یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور آپ برابر اسی کے مطابق کریں گے. اور یہ بھی لکھا ہوگا جس کی ٹرین چھوٹنا ہے، جس کی فلائٹ چھوٹنا ہے، کہ یہ اسباب اختیار کرے گا، لیکن عین وقت پہ جا کر ایک جگہ اس کو رکاوٹ آئے گی، اس کے بعد اس کی وہ جو سواری ہے وہ چھوٹ جائے گی، یہ منزل پر نہیں پہنچے گا. یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ چیز آپ کو نہیں معلوم، اسی لیے آپ برابر کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اختیار میں جو چیزیں ہیں وہ کریں. تو یہی بات تقدیر کے ہر مسئلے میں یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ ہم کو کرنا ہے، اور ہم لوگ کریں گے وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا سب سے پہلے علم بھی ہے. ایسا نہیں کہ جس طرح قدریہ گمراہ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کو علم ہوگا جب ہم کریں گے. یہ سب غلط بات ہے.
یہاں تک ہم لوگ آج ایک ہی سوال پر رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.